فرش التراب يضمني. میرا نام شاہد ہے، میں کمپیوٹر اور اکاؤنٹس کا طالب علم ہوں. قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے میرا دوسرا سوال ہے کہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلی وہ ہے کہ جس میں آپ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ انفرادی ہے. دوسری اس کو سمجھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اس کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، جسے میں تبلیغ کہہ سکتا ہوں یا اجتماعیت کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. اب جب اس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، دوسروں کو پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، مساجد میں ایک اور بھی علم ہے، ٹریڈیشنل علم جو ہے، جو کہ ٹریڈیشنل ایک علم ہے. ہمارے جو عام مساجد کے علماء ہیں وہ اپنے کسی خاص مسلک کی یا اپنی ذاتی سوچ کی بنا کے اوپر قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، زبردستی مار کر ٹھونس کر، سمجھاتے نہیں ان کو. ٹھیک ہے، جب ہم یہ غلطیاں ان کے اندر دیکھتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک شدید ترین ریزسٹنس جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. وہاں سے آپ کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو پاگل ہیں جی، یا آپ قرآن پاک کو غلط انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں تک جو قرآن پاک کا صحیح مفہوم ہے ان تک پہنچانے کا کیا طریقہ کار یعنی تبلیغ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جہاں تم دیکھو جاہل تو اس سے سلام کر لو. تو کم از کم اس کی کوئی نہ کوئی لمٹس تو ہوگی. اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویسے نہ بن جاؤ کہ گدھے کی طرح کہ جس کے اوپر صرف کتابیں لاد دی گئی ہیں. شکریہ. مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی جاتی، یہ آپ کی آبزرویشن ہی غلط ہے. پڑھنا سکھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، زیادہ مار پیٹ وہیں ہوتی ہے. قرآن مجید اگر ویسے آپ کہیں تو وہ تو پھر دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ وہاں بھی نہیں پڑھایا جاتا، وہاں بھی زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ قرآن پر نہیں ہے، وہ حدیث پر ہے اور فقہ پر ہے. قرآن پر اتنا ایمفیسس نہیں ہے وہاں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت پر بات ہم نہیں کریں گے یہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہو گیا ہے، اس کے اسباب ہیں، بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی. لیکن قرآن وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہاں کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود یہ سوچئے آپ علمی اعتبار سے کس سطح پر ہیں. ان علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو بھی اپنی علمی سطح کو اونچا کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہر شخص کا اپنا ایک لیول آف کانشسنس ہے. آپ اس سے جو ہے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیول آف کانشسنس پر پہنچیں گے تو کمیونیکیٹ کر سکیں گے، ادروائز ناٹ. اس لیے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس سٹیج پر آپ ہیں کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ وہ کہیں مسجد کو اس کا دائرہ نہ بنائیں، اپنے گھر پر اپنے چند دوستوں کو لے کر بیٹھیں اور دیکھیں، گفتگو کریں، انہیں پہنچانے کا ذریعہ ہو جائے گا. مسجد میں ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آج شروع میں کہہ دیا کہ مسالک ہیں، ہر مسجد کا ایک مسلک ہے. اس مسلک کے اعتبار سے وہ کسی بات کو جو ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اس بات کو کہ جو ان کے مسلک کے مطابق صحیح نہ ہو یا ان کے مسلک کے مخالف ہو. تو ڈونٹ ٹچ دم. وہ جو کام کر رہے ہیں، آخر مسلمانوں کے لیے نماز کا ایک بندوبست ہے، وہاں انتظام ہے، یہ ہو رہا ہے، چلنے دیجئے. لیکن یہ کہ اب آپ کو شاید آپ ہی سے میں نے کہا تھا نا، قرآن کو ایسے پڑھیے جس سے بدو پڑھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے بدو جب کرتے تھے تبلیغ تو مسجد تو تھی ہی نہیں. مکہ میں کوئی مسجد تھی؟ وہاں تو یہی ہے بھی اپنے یعنی پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے یا ان سے دوستی سے، اس سے، یا جیسے کہ حضور کبھی چوک میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یہ حضور کا معاملہ ہے. عام طور پر ہمیں نہیں اس کا کوئی ثبوت ملتا، لیکن حضور تو ظاہر بات ہے کہ علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے اس بلندی پر تھے کہ وہ ہر کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ عام آدمی کے لیے معاملہ یہی ہے کہ پہلے ذرا آپ اپنی اس علمی سطح کو بلند کریں علماء کے ویزاوی علماء، تو پھر جو ہے آپ ان سے جو ہے ڈائیلاگ کریں.